العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج ایک انتہائی اہم سے موضوع کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ہے جب انسان مر جاتا ہے، مرنے والے کے گھر میں کھانے کا اہتمام ہونا، میت کے گھر میں کھانا، اس کا آخر شرعاً حکم کیا ہے؟ کوئی بندہ مومن جب فوت ہوتا ہے اس کے لیے 3 دن تک اس کا سوگ ہے، یعنی افسوس ہے۔ عورت جو ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، باقی عوام الناس کے لیے 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں دستور یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو صاحب خانہ کو مرنے کے والے کی فکر کم ہوتی ہے، مہمانوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ بالخصوص دیہاتی ایریا جو ہے اس میں اور زیادہ ہے، شہر میں تھوڑا سا کم ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس گھر مرگ ہو جائے اس کے پڑوسی جو ہیں اس کے گھر میں کھانا بھیجیں اور انہیں کھانا کھلائیں۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک غم کی، پریشانی کی، تکلیف کی کیفیت ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائیں، کھانے کے لیے وقت صرف کریں، اور اس غم پریشانی کے عالم میں کھانا وہ نہیں کھائیں گے، نڈھال ہوں گے، بیمار ہوں گے۔ لہٰذا پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کے گھر پہلے دن کھانا دیں، وہ بھی صرف پہلے دن کا۔ اب رہا ہمارے معاشرے میں جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور برادریوں میں یہ رواج ہوتا ہے نہیں جی اگر کھانا اچھا نہیں، انہوں نے دال دیا ہے، انہوں نے مرغا دیا ہے، انہوں نے چاول دیے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں، بیرونی مہمان ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لاہور سے آئے، راول پنڈی سے آئے، کراچی سے مہمان، وہ بھی صاحب خانہ کے حکم میں آئیں گے، جیسے وہ کھانا کھائیں گے ساتھ انہیں بھی کھانا کھلایا جائے گا۔ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے نا، اڑوس پڑوس سے بھی جو اٹھ کے آتا ہے، شہروں میں تھوڑا کم ہے، دیہاتوں میں تو ناراضگیاں بن جاتی ہیں، لو جی انہوں نے ہماری فوتگی پہ کھانا نہیں کھایا تھا، ہم نے ان کے ساتھ مرنا پرنا ہمارا ختم ہے۔ ایک ناجائز کام ہے، اور اس ناجائز کام سے جو بچتا ہے الٹا وہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے، صاحب خانہ کو بھی ناراضگی کا سبب نہیں بنانا چاہیے جی فلاں شادی وغیرہ پہ ہے اس پہ آپ بے شک جتنا پرتکلف کھانا پکائیں کھلائیں، کوئی ممانعت نہیں۔ اب دوسرا پہلو جس کے اندر ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ میت کے گھر میں کھانا پکانا یا اس کا کھانے کا کیا حکم۔ اب اس کے لیے علماء نے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 کے اندر بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ کھانا کھلانا کھانا دونوں حرام ہے۔ موجاں بڑیاں، ہم مردار پڑا ہے وہ نہیں کھائیں گے، جو شریعت نے ہمیں مردار کہا ہے اسے، جو ہمارا مزاج ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں۔ آپ دیکھیں نا، روزہ ہمیں پانی کلی ہم نے کی وضو کے لیے 10 دفعہ تھوکتے ہیں کہیں کوئی قطرہ ہمارے اندر نہ چلا جائے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کے بتایا، اور قرآن نے بتایا کہ حرام نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، بہنوں کا مال نہ کھاؤ، رشتہ داروں کا ناحق مال نہ کھاؤ، لیکن ہم پورا کا پورا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تھوک پھینکنی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو کھگارتے ہی نہیں ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ ایک طرف اتنے متقی و پرہیزگار بن گئے، کلی کی 10 دفعہ تھوکا پانی کا قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ مسواک کی پوچھتے پھرے جی جناب مسواک کی ہے، وہ تار مسواک تھی، ذائقہ اندر چلا گیا، روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ کبھی یہ بھی پوچھا میری بہن، میرا باپ فوت ہو گیا، بہن کا حصہ جو ہے میں نے نہیں دیا، کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے چاچے کا حصہ زبردستی جو ہے کھا گیا ہوں،
چاچے کے بچوں کا کھا گیا ہوں, دیگر چھوٹے بہن بھائیوں کا کھا گیا ہوں, کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ معزز حاضرین, جس شریعت نے ہمیں روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں سے روکا ہے, اسی شریعت نے ہمیں ان معاملات سے بھی روکا ہے. اور اس میں ایک اور اگلی بڑی اہم سی بات جو عرض کرنے لگا ہوں, وہ توجہ طلب ہے. وہ بڑی توجہ طلب ہے. ہماری شادیوں کے معاملات ہوں, ہماری فوتیدگیوں کے معاملات ہوں, اس میں طریقہ یہ چلتا ہے کہ میرا مرگ ہوا, میرے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ آئیں گے, وہ کہیں گے جی پہلے دن کی روٹی ہم پکائیں گے, دوسرے دن کا دوسرا کہے گا جی پہلے ٹائم کا کھانا ہم بنائیں گے, دوپہر کا کھانا ہم بنائیں گے, شام کا ہم بنائیں گے. وہ ایسے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اب انہوں نے جب کھانا پکایا, ان کی حیثیت تھی, انہوں نے پکا لیا. کل جب ان کی باری آتی ہے, وہ میرے اوپر قرض ہے, وہ میرے اوپر ادھار ہے, قرض ہے, کہ جب ان کا مرگ ہوا اگلے آج سرے ہوتے ہیں, ہاں جناب ان کی فوتیدگی ہوگی, پکاؤ روٹی. اب اس ٹائم اگر میرے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر کیا کروں؟ پوری برادری میں اگلے رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھو جی ہم نے ان کا کھانا پکایا تھا, ان کا فلاں فوت ہوا, پکایا, فلاں پکایا, فلاں پکایا. کیونکہ میں بھی اسی کلچر کا حصہ ہوں, مجھے اور زیادہ تجربہ ہے, کیونکہ میرا شہر سے بھی واسطہ ہے, دیہات سے بھی واسطہ ہے. تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں. میں نے خود ایک کھانا پکایا تھا, ایک ٹائم کے کھانے کا آج سے 12 سال پہلے خرچ 70,000 روپے آیا تھا. ایک ٹائم کے کھانے کا 70,000 خرچ, آج سے وہ بھی 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو بتاؤ اگر آج کے دور میں وہ 70 کو میرے خیال 4 سے ضرب دینی پڑے گی, اس بندے کا تو میرا خیال 6 سال ویسے بھی لاکھ سیدھا نہیں ہوگا. تو یہ کون سا, ہم اس میں کیا لینا چاہتے ہیں؟ اب دوسری, ایک تو یہ کام غلط ہے, دوسری چیز جو اس میں قباحت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑی قابل غور ہے, جو ہم سوچتے نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا میرا پکایا, وہ میرے اوپر ادھار ہو گیا, ادھار پہ پرافٹ لینا یہ سود ہے. جیسے ہم شادیوں بیاہوں پہ نا یہ مختلف نام استعمال ہوتے ہیں, نیوندرا بھی بولتے ہیں, بھاجی بھی پنجابی میں بولتے ہیں, اور بھی کئی نام بولتے ہیں. تو اس میں لفافہ جاتے جاتے مجھے اگلا پکڑا گیا, اس میں 500 ہے, 1000 ہے, 5000 ہے. اب میرے گلے وہ پڑ گیا. اکثر صاحبان کو شادیوں پہ جب دعوت ہوتی ہے, وہ اس لیے شادی پہ نہیں 100 جھوٹ بولتے ہیں, یار وہ ہو گیا تھا, تیرا بھتیجا بیمار ہو گیا تھا, اس لیے نہیں. اصل پرابلم کیا ہے؟ اس نے 5000 دیا ہوا تھا. اب اگر میں جاتا ہوں تو یا تو مجھے 6000 دینا پڑے گا, کیوں اس نے اگلے نے کہنا ہے میں 5 دیو آئی تو. اب یہ جو 5 پہ اوپر 500 1000 لے رہے ہیں, اور ہمارے دیہاتوں میں باقاعدہ اسے گنا جاتا ہے, اور اگر نہ دے تو اگلے سے مانگا جاتا ہے. ہاں جی, بلکہ باقاعدہ اس کے کیلکولیشن کی جاتی ہے. بڑی مشکل سے میں نے اپنے گھروں میں اس معاملے کو کچھ, اب تھوڑا سا 100% تو نہیں, رفتہ رفتہ اللہ کا شکر ہے اس کا بعد سے کافی پیچھے آ گئے. تو اب جس نے 500 دیا, جب اس کے بچے کی شادی ہے, ہمارا معاشرتی تقاضا کیا ہے کہ جناب اسے انہوں نے دیکھو جی کاپی ویکھی جی 500 آیا, سوٹ کپڑے دا بھی آیا, ڈبا مٹھائی دا بھی. ہاں اب ایسے ہے کہ 500 نہیں 1000. اب اس نے تو جب دیا تو اب مثال کے طور پہ جی آج سے 20 سال پہلے جس بندے کی شادی ہوئی اس کو انہوں نے دیا تھا 200. اب اس 200 اور آج کے 200 کا اگر موازنہ کیا جائے تو ریشو میرا خیال ہے آج 2000 دیں تو پھر بھی وہ 2000 کا پلڑا 200 کا پلڑا بھاری رہتا ہے. اور ہم تولتے پھر نہیں, میں 200, اس نے 200 دیا, میں نے 300 دینا ہے. ہاں ویسے بطور گفٹ دینا بہت اچھی بات ہے, اس نیت سے نہیں کہ آج میں اس کی شادی پہ دوں گا, کل مجھے اتنا یہ ٹرانسفر کرے گا. اگر یہ ہوگا کہ کل میں آج 500 دوں گا تو اس سے یہ عموماً نا کچھ گھروں میں ہوتا ہے, بچے جائیں نا تو وہ جلدی سے 100 روپے نکال کے پہلے دے دیتے ہیں. وہ کیوں جلد بازی ہوتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو پہلے یہ 100 نکال کے دے دے, ہمیں 200 دینا. یہ ہماری بچے نے ساڈا دماد ہے, ہمشیر
دینا جو بھی ہے یہ واحد ہے قبرستان کا خرچہ قبر کا تدفین کا خرچہ بھی وہ کرن ایسا بھی ہے. جی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. جی تو ایک تو یہ میں گزارش ہے کہ یہ شادیوں پہ دیں, اچھی بات ہے, 100 دے سکتے ہیں, 500 دے سکتے ہیں, 1000 دے سکتے ہیں, اس نیت سے دیں میرا یہ رشتہ دار ہے, میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. کل اس کی جرأت, آپ کی جرأت بنی 1000 10,000 کی, اس کی جرأت 100 روپے کی, خوش دلی سے لے لیں. اس نے آپ کو تحفہ دیا, تحفے میں یہ پابندی نہیں ہوتی مجھے 1000 کا کیوں دیا, یہ 500 کا. اور یہ فوتیدگی پہ بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب رہ گئی اگلی بات جو حاج صاحب نے کویسچن کیا ہے. ہمارے دیہاتوں میں باقاعدہ کہا جاتا ہے ہاں جی پیکے کتنے گئے نے. ایک خاتون نے 50 سال ان بچوں کو پالا پوسا, دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اس کے میکے آ کے اس کی قبر کا سارا وہ خرچہ کریں اور جناب شوہر حضور اور بیٹے حضور صرف وراثت کے مالک بان کے ٹھینگیاں ماریں. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہاں اگر غریب ہے, کوئی رشتہ دار اس کی ہیلپ کرتا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ لاگو کرنا کہ جناب اعلیٰ اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائیوں کے اوپر بھی فرض ہے, اگر ماں فوت ہو جاتے ہیں بھائیوں پہ فرض ہے, اگر نہیں تو وہ برادری کے اندر توا لگاتے ہیں رب کا نام. اور پھر وہاں قبر پہ جب جیسے عائشہ پوچھ رہے ہیں, قبر پہ جو معاملات ہوتے ہیں جو 100 کی چیز ہوتی ہے وہاں 500 دلوایا جاتا ہے ایک موقع پہ. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ہاں جی اے جی جنازہ پڑھن والن 500 دے دو, ٹھیک ہے جی دے دینے. اے جناب قبر کھودن والن دے دو جی, ٹھیک ہے دے دیا. اب جی وہ پڑیوں اٹھا کے لانے والے کو دو جی, اسے بھی دے دیے جی. جی قبرستان کا خیال رکھنے والوں کو دے دو جی, اس نے جی ہمارے پنڈ میں نا 5 مسجدیں, 5 مسجدوں کو بھی 500 دے دو. کیوں پہلے مسجدوں کو کبھی نہیں کسی دیا. یہ ایک سراسر اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حیرانگی ہے اس انسان کے اوپر, اس عورت کے اوپر جس نے ساری زندگی اپنے گھر کے لیے کمایا, بچوں کے لیے کمایا, اور جب وہ مرے تو اسے کفن کے 4 کپڑے جو ہیں وہ بھی گھر سے میسر نہیں ہے. اتنے بے حس اور ڈھیٹ ہم ہو گئے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے اپنے حق حلال کے پیسوں کا کفن لیں. ہاں اگر غریب ہے یہ تو ضرور, میں بھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں بھی چٹ لگی رہی جی, کسی کو کفن کی ضرورت ہو تو فی سبیل ہم دینے کو تیار ہیں. کفن سے گزارت ہو جائے, اس عمر میں بھی پوچھے کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو ہم لے کو دینے کو تیار ہیں. کفن دینے والی 100 کا, اچھا جی کفن ہو دن پہ میکے آ کے پہنانے والے آ جائیں. کفن پہنانے سے زیادہ حق ہے کہ اس کا, اگر ایک بندہ کھاتا پیتا, میں ہوں, میرے گھر والے ہیں, حاجی صاحب ہیں, یا آپ میں سے کافی آباد, ہمیں کس چیز کی کمی ہے اللہ نے دی؟ کون سی کمی ہے؟ ہم اپنے گھر سے خرید سکتے ہیں, یہ اس شخص کے لیے جو گھر سے خرید نہیں سکتا. لہٰذا ان کا بعد اب جی نہیں, یہ رسم آندھی جا رہی, کس نے بنائی تھی؟ ہم لوگوں نے بھی بنائی ہے, ہم نے ہی اسے ختم کرنا ہے. لہٰذا اسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جتنے احباب حاضرین ہیں یا جہاں تک ہمارے یہ ناظرین اس بات کو سنیں گے, ایک ضد تعصب کی عینک اتار کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا اس طریقے پہ چلتے ہوئے میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے. میت کے گھر کھانا, اس سے پوری گریز کی جائے. بامر مجبوری بیرونی مسافر ہے یا بیمار آدمی ہے تو اسے کھانے کی حاجت ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کل کا جو سبق ہوگا نا, یہ جنازے کی بعد کی دعا کا کیوں ممانعت ہے, جو شور مچایا جاتا ہے, یہ کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہماری قوم کو ایک فانوس جیسے لٹکا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. جس ہمارے جتنے بھی صاحبان علم ہیں ہمارے لیے بحث عزت بحث احترام ہے, کیوں نہیں اس گرہ کو کھولتے؟ کھولو اس گرہ کو کہ آخر کی ممانعت کیا ہے. وہ ممانعت بھی انشاءاللہ کیا ہے اور کیوں جائز ہے, جواز والوں کا جو ہے کیا رائے ہے اور ناجائز والوں کا رائے کیا ہے, وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے. اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فوت ہوا, ادھر میری طرف دیکھیں, یہ بندہ فوت ہوا, اس کے 3 بچے ہیں, اس کے 3 بچے ہیں. اب یہ بچہ جوان ہے, یہ 2 بچے ابھی نابالغ ہیں, جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں. یہ بھائی جو ہے ان یتیموں کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا.
یہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بندہ فوت ہو گیا، بچوں کو پتہ نہیں، وہ تو غم میں ہوتے ہیں، چاچے اور مامے جو ہیں وہ لمبردار باندھ کے جناب اعلیٰ دیگا کھڑکا ٹھکا ٹھک لگی ہوئی ہوتی ہے، لو جی پکاؤ وہ کھان، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو ان یتیموں کے مال سے جو پک کے کھائے گا وہ حرام ہے۔ رہا جو بندہ جوان ہے، جیسے ہم عاقل بالغ ہے ساری اولاد، وہ متفق ہو کے اپنی طرف سے ریاکاری سے بچ کر صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہے، جتنا مرضی کریں اس کی کوئی ممانعت نہیں، پکا کے کھلائیں، کچا کھلائیں، تقسیم کریں، صدقہ کریں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس دن پہلے دن وہ بھی جو ہیں کھانے کی صورت میں نہیں، کیونکہ کوئی بھی ہے اس کا جب باپ فوت ہوا پڑتا ہے، چاہے 120 سال کا بھی بابا ہے، تو اس کا دل اس دن پتہ ہوتا ہے کہ آج باپ گیا، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز کی سختی سے ممانعت ہے۔ جی کل انشاءاللہ مجھے یاد کرانا دعا کا۔